بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہماری گفتگو تھی۔ 20 مسائل میں سے الحمدللہ 11 مسئلے ہم پڑھ چکے۔ آج کے اس درس میں ہم 12واں مسئلہ پڑھیں گے۔ اب اس مسئلے کے 2 موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جبکہ استطراداً کچھ چھوٹی موٹی اور بھی باتیں عبارت میں بیان کریں گے۔ تو پہلا عنوان یہ ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں بت پرست تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا مسلمان نہیں ہوتا تو کیا یہ اپنی شادی کو جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ کتابیین میں اجازت تھی کہ اگر شوہر کتابی مسلمان ہو جائے اور بیوی کتابیہ ہی باقی رہے تو ان کی شادی جاری رہے گی، لیکن وثنیین میں 2 بت پرستوں میں ایسا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا ٹاپک یہ ہے کہ دونوں بیوی شوہر مسلمان ہو جائیں جو کہ بت پرست تھے، تو پھر اگر ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا وہ نکاح باقی ہوگا۔ نئے نکاح پڑھنے کی اہمیت و اشرت۔ 12واں مسئلہ، لو اسلم احد الزوجین الوثنیین، اگر مسلمان ہو جائے بیوی شوہر میں سے کوئی ایک۔ کون سے بیوی شوہر؟ الوثنیین، جو بت پرست تھے۔ المنصوبین، وثنی اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت دی گئی ہو، اب یہاں چونکہ تثنیہ کی بات ہے، دونوں کی نسبت دی گئی ہو الی عبادت الوثن، وثن کی طرف۔ وہ ہوا بھائی وثن کی ذرا ہمیں معنی بتا دیں۔ الصنم یعنی بت۔ وَكَذَا مَن بِحُکْمِہِمَا، اور اسی طریقے سے وہ بیوی شوہر جو بت پرست، ان دونوں بت پرستوں کے حکم میں، من الکفار، کافروں میں سے، غیر الفرق الثلاثہ، ان 3 فرقوں کے علاوہ۔ 3 فرقے کون سے تھے؟ یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ وَكَانَ الْإِسْلام، پھر اسلام کی بھی لانے کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، دخول سے پہلے اسلام لایا تھا یا دخول کے بعد۔ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قبل دخول، اور اسلام جو ہے وہ دخول سے پہلے تھا تو بطل النکاح، نکاح باطل ہو جائے گا مطلقہ۔ مطلقہ یعنی چاہے بیوی مسلمان ہو چاہے شوہر مسلمان ہو۔ لأن المسلم، اس لیے کہ اسلام لانے والا، ان کان هو الزوج، اگر وہ شوہر تھا تو استحال بقاؤہ، تو محال ہے اس مسلمان کا باقی رہنا علی نکاح الکافرہ، کافرہ کے نکاح پر۔ کون سی کافرہ؟ جو کہ غیر کتابیہ ہے۔ لتحریم ہی ابتداء و استدامتاً، اس لیے کہ کافرہ کے ساتھ ابتدا میں بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا اور اس نکاح کو جاری بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ وَإِنْ كَانَ، اگر اسلام لانے والا یہ زوجتو، وہ بیوی ہے، فَأَظْهَرْ، پھر تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ مسلمان عورت کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ وَيَجِبُ نِصْفُ، اور واجب ہے حق مہر کا آدھا حصہ دینا، بے اسلام زوج، جب مسلمان ہوتا ہے شوہر۔ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ، بھائی آدھا مہر کیوں دے گا؟ کیونکہ اس نے دخول نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وہ بات جو پہلے گزر چکی کہ بھائی آدھا حق مہر طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیر طلاق میں چاہے دخول ہو چاہے دخول نہ ہو، نکاح اگر شوہر کی طرف سے ٹوٹتا ہے تو پورا حق مہر دینا ہوگا۔ وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فَالْجَمِيعُ، اور وہ بات جو ہم پیچھے پڑھ چکے اس کے مطابق جو ہے کیا ہے، وہ ٹوٹل حق مہر دینی ہوگی۔ اچھا، اگر بیوی مسلمان ہوتی ہے، مرد مسلمان نہیں ہوتا لیکن دخول ابھی نہیں ہوا، وہ یسقط المہر، اور مہر ساقط ہو جائے گی بے اسلام البیوی، اگر بیوی مسلمان ہوتی ہے۔ لما ذکر، اس کا سبب اور دلیل ذکر ہو چکا بھائی۔ حق مہر عورت نے خود ضائع کیا ہے، مسلمان نہیں ہوتی تو اس کا جو بھی تھا وہ ملنا تھا، لیکن مسلمان ہوئی ہے۔ وبعدہ، اب چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ اگر دخول کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو یکف الفسخ، یہ نکاح کا ٹوٹنا متوقف ہوگا علی انقضاء العدت، عدت کے پورے ہونے پر۔ فإن انقضت، اگر عدت پوری ہو گئی جو کہ طلاق والی عدت تھی یعنی 3 طہر، ولم یسلم الآخر، اور ابھی دوسرا ساتھی مسلمان نہیں ہوا،
مثلا بیوی اگر مسلمان ہو گئی تو عدت تک تو انتظار کرے گی، شوہر مسلمان نہیں ہوا تو پھر تبین معلوم ہوگا انفساخہ کہ یہ نکاح ٹوٹ چکا تھا من حین الاسلام جیسے ہی یہ مسلمان ہوا تھا یا ہوئی تھی۔ وَإِنْ أَسْلَمَ اور اگر اس دوسرا ساتھی یعنی ایک تو مسلمان ہو گیا، شوہر مسلمان ہوا، بیوی نہیں ہوئی، یا بیوی مسلمان ہوئی تھی، شوہر نہیں ہوا تھا، فیہا اس عدت کے دوران مسلمان ہو گیا، استمر نکاح ہو تو وہ نکاح اپنی جگہ پر جاری رہے گا، اس کو ڈبل پڑھانے کی جو ہے کیا ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ مَعَ الدُّخُولِ اور شوہر پر واجب ہے کہ عدت کے دوران بیوی کا خرچہ دیتا رہے، مع دخول اگر اس نے دخول کیا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ اور اگر مسلمان ہونے والی جو ہے کیا ہے وہ یہ عورت ہے تو وَكَذَا فِي السَّابِقِ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ پچھلے مسئلے میں بھی ہے۔ پچھلا مسئلہ کیا تھا کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ عورت مسلمان ہوئی اور مرد مسلمان نہیں ہوا تھا کتابی وغیرہ میں، وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ان زمن الکفر مطلقہ اگر مسلمان مرد ہوا تھا تو اس عورت کا کوئی نفقہ نہیں ہے اس مدت میں جب یہ کافرہ تھی، مطلقہ نہ عدت کے دوران نہ عدت سے پہلے نہ عدت کے بعد، لأن المانع منها اس لیے کہ وہ چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے نفقے سے وہ کیا ہے خود یہ عورت کی طرف سے ہے، لأن المانع منها مع قدرتها منہا کی ضمیر میں نے پہلے پلٹائی نفقہ کی طرف نہیں، یہ بیوی کی طرف، اس لیے کہ رکاوٹ خود بیوی بن رہی ہے، کیوں مع قدرتها جبکہ بیوی کو یہ قدرت بھی ہے اللہ زوال المانع کہ اس مانع کو ختم کرے، وہ مانع کیا کفر کو ختم کرے تو اس کو نان نفقہ ملے گا۔ وَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا اگر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ تو نکاح اپنے حال پر باقی رہے گا، کیوں لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تقاضا کرے کہ نکاح فسخ ہو جائے۔ والمعتبر فی ترتب الاسلام ومعیتہ بآخر کلمۃ الاسلام الحمدللہ اسلامی احکام پڑھیں تو کوئی کورٹ کا قانون اسلام کے احکام جیسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر دونوں مسلمان ساتھ ہوں، یہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ پہلے کہتا ہے لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسرا اس کے بعد کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو جس نے پہلے اشہد کا لفظ کہا تھا وہ پہلے مسلمان ہوا اور جس نے بعد میں اشہد کا لفظ کہا وہ بعد میں مسلمان ہوا، یا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اسلام کا مترتب ہونا، اسلام کا ترتیب وار ہونا اور اسلام کا ایک ساتھ ہونا بآخر کلمۃ الاسلام اسلام کے کلمے کے جو آخری لفظ ہیں اگر وہ دونوں کے منہ سے ساتھ نکلے تو یہ ساتھ میں مسلمان ہیں۔ کلمے کی ابتدا والے الفاظ نہیں، کلمے کے آخری والے الفاظ، اور اگر آخری والے الفاظ میں آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو پھر یعنی جس نے کلمے کی آخری لفظ پہلے پڑھا وہ پہلے مسلمان ہوا اور جس نے بعد میں پڑھا وہ بعد میں مسلمان ہوا۔ لا بأولہا کلمۃ الاسلام کے ابتدائی الفاظ کو نظر میں نہیں رکھا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَا صَغِيرَيْن اگر یہ دونوں بت پرست چھوٹے تھے قد انکہہما الولی اور ان کے ولی نے ان کے سرپرست نے ان کی شادی بھی کرا دی تھی، فالمعتبر اسلام عہد الابوین تو وہاں پر ان کا مسلمان ہونا معیار نہیں ہے بلکہ ان دونوں میں سے کس کے والدین مسلمان ہو گئے تو وہ بچہ بھی مسلمانوں کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ فی اسلام ولد ہی فی اسلام ولد ہی جار مجرور اس کا تعلق معتبر کے ساتھ ہے، فالمعتبر اسلام عہد الابوین فی اسلام ولد ہی عہد الابوین ماں باپ دونوں کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ ولا اعتبار بمجلس الاسلام عندنا اور کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارے نزدیک بمجلس الاسلام کہ اسلام کی مجلس ہو یعنی کیا ایک ہی بیٹھک ایک ہی وقت پہ جو ہے کیا ہے جناب وہ مکان میں وہ کلمہ پڑھے، بلکہ ہمارا معیار کیا ہے اسلام کا آخری کلمہ ہے۔ وَلَوْ أَسْلَمَ الْوَثَنِي وَمَنْ بِحُکْمِهِ اگر مسلمان ہو جائے بت پرست وَمَنْ فِي حُکْمِ البت پرست اور وہ جو کہ بت پرست کے حکم میں ہے، مثلا آتش پرست، اول کتابی
یا مسلمان ہو جائے کتابی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکثر من 4 نسوۃ، لیکن اس کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں، کیونکہ غیر مسلمانوں میں 10 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں، اسلام میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ مسلمان ہوئے، ان کے پاس مثلا 5-6 بیویاں تھیں، فل بالعقد دائم، اور وہ بھی عارضی ان کا نکاح نہیں تھا بلکہ ان کا عقد دائم تھا، فاسلمن، جب شوہر مسلمان ہوا تو یہ عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں۔ اب کیا کرے گا؟ فرماتے او کن کتابیات، یا مسلمان نہیں ہوتی لیکن وہ سب کی سب بیویاں جو ہیں کیا ہے وہ اہل کتاب تھی، وَإِن لَمْ يُسْلِمْنَ، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں تو تخیر، اس شوہر کو اختیار ہے کہ ان میں سے کسی بھی 4 عورتوں کو انتخاب کر سکتا ہے، وہ فارق سائرہن، اور 4 سے اضافی عورتوں کو کہے تم آزاد ہو، جاؤ اپنے لیے کوئی شوہر ڈھونڈ لو۔ ہو ان کان حرن، البتہ یہ اس وقت ہے جب یہ بھی حر ہو، وہن حرائر، اور اس کی بیویاں بھی جو ہے کیا وہ حر ہوں، وَإِلَّا، لیکن اگر یہ حر نہیں ہے، عبد ہے، یا وہ عورتیں حر نہیں ہیں، کنیز ہے، اختار ما عین لہ سابقاً، تو یہ انتخاب کرے گا ان عورتوں کو جو شوہر کے لیے پہلے سے جو ہے کیا ہے معین کی گئی تھیں۔ وہ کیا تھی کہ اگر یہ خود آزاد ہے تو من حرتین و امتین، یہ 2 آزاد عورتوں کو بھی رکھ سکتا ہے، 2 کنیز کو بھی، اور 3 حرائر و امتن، یا 3 آزاد عورتیں رکھ سکتا ہے اور 1 کنیز بھی رکھ سکتا ہے، والعبد، اور اگر یہ شوہر عبد تھا اور مسلمان ہو گیا، یختار حرتین، یہ 2 آزاد عورتیں رکھ سکتا ہے بس، او 4 اماء، یا 4 کنیزیں رکھ سکتا ہے، او حرتن و امتین، یا 1 آزاد عورت اور 2 جو ہے کیا ہے وہ کنیزیں رکھ سکتا ہے۔ ثم تتخیر الحرۃ فی فسخ عقد الامت و اجازت ہی، پھر یہ جو آزاد عورت ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کنیز کی نکاح کو باقی رکھے یا اس کے نکاح کو توڑ دے، کما مرہ، جیسے کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ولو شرطنا، اگر ہم شرط لگائیں، فی نکاح الامت، کنیز کے نکاح میں شرطین، پہلے والی 2 شرطیں، انت اور طول والی، توجہ انفساخ نکاحہا، تو پھر متوجہ ہے کہ اس کنیز کا نکاح آٹومیٹک باطل ہو جائے ہونا یہاں پر، اذا جامعت حرتن، جب وہ مل رہی ہے ایک آزاد عورت کے ساتھ، یعنی اس مرد کی آزاد بیوی بھی ہے اور یہ بھی ہے، لقدرت ہی علیہا المنافیت لنکاح الامت، اس لیے کہ مرد کو جناب کنٹرول حاصل ہے، مرد کے پاس موجود ہے آزاد عورت، تو آزاد عورت کا ہونا منافات رکھتا ہے کنیز کے نکاح کے ساتھ۔ ولو تعددت الحرائر، اگر اس کی بیویاں سب آزاد تھیں اور وہ کیا تھیں متعدد تھیں، اب کیا ہوگا؟ خوب، اگر وہ کافی ساری ہیں، اعتبر رضاہن، تو پھر سب عورتوں کا راضی ہونا معتبر ہے، جمع ٹوٹل کی ٹوٹل، ما لم یزدن علی 4، جب وہ 4 سے زائد نہیں ہے، فیعتبر رضا من یختارہن من النصاب، اگر اس کی 10 بیویاں ہیں، ان میں سے 4 کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، 6 کو تو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں 4 کی بھی مرضی چلے گی اب وہ، ولا فرق فی تخیر، مرضی دے رہے ہیں عورتوں کو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بین من ترتب عقدہن وقترن، ان عورتوں کا نکاح بے ترتیب ہوا تھا، ایک کا پہلے دن ہوا تھا، دوسری کا دوسرے دن، ٹھیک ہے، یا وقترن، ان کا نکاح ایک ہی محفل میں 4 عورتوں کا نکاح ہوا تھا، ولا بین اختیار الاوائل والاواخر، کوئی فرق نہیں کہ مرد پہلی والی بیویوں کو یعنی پرانی بیویوں کو انتخاب کرے یا آخری بیویوں کو اختیار کرے، ولا بین من دخل بہن وغیرہن، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد ان عورتوں کو انتخاب کرے جن کو اس نے داخل کیا ہے یا ان کو انتخاب کرے جس کو اس نے داخل نہیں کیا ہے۔ ولو اسلم معه 4، لیکن اگر شوہر کے ساتھ 4 عورتیں بھی مسلمان ہو جاتی ہیں، وہ بقی 4 کتابیات، اور 4 پھر اہل کتاب بھی ہیں جو اپنے کتابیت پہ رہتی ہیں، فلاق و بقا و تخیر، تو اس صورت میں بھی قول قوی یہ ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کو اپنے پاس رکھے یا کتابی عورتوں کو اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ کتابی عورتوں کے ساتھ ابتدائی نکاح ٹھیک نہیں ہے لیکن جاری رکھنے والا نکاح ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔